الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران اور 110 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، مقرر کی گئی ہو لوگوں کے لیے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، جب یہ ایت اتری تو کون تھے اس وقت؟ جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب علی تلا، جناب حسن حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ مخاطب تھے، اور اللہ انہوں کہہ رہا ہے تم بہترین لوگ۔ اب جن کے دلوں میں بغض ہے صحابہ کا، وہ کہیں بدترین، وہ خود بدترین ہے۔ قرآن ان کو کہہ رہا ہے بہترین امت، نبیوں اور رسولوں کے بعد پوری دنیا میں افضل ترین لوگ گروہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ۔ اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل، تم بہترین لوگ۔ اور اس میں پھر ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو ساری امتوں میں سے۔ تمہیں سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، سونے کی پان لگی ہوئی ہے، بہترین کیسے ہو؟ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن بے حس ہو کے اور بالکل وہاں خاموشی بھی نہیں اختیار ہے، بات کرنی ہے، کوئی منہ میں ڈال رہا ہے، چپ چپ چپ، جہاں کو لگا لگا۔ اسی وجہ سے تو امت کے اندر یہ گمراہی آئی ہے۔ یہ دعوت والا دین، محمد رسول صلی اللہ آخری نبی رسول ہے، اور وہ کام نبیوں والا اس امت نے کرنا ہے۔ کسی کو تھوڑا علم ہے، زیادہ علم ہے، اچھائی کا حکم برائی سے روکنے کے لیے فارغ التحصیل عالم ہونا ضروری نہیں ہے، جو بات آپ کو آتی ہے وہ بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ معاشرہ میں اچھائی کا کام کرتے ہیں اور نہیں کرتے، ان کی مثال دی کہ ایک بحری جہاز ہے، 2 منزل، حدیث ہے، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ اوپر کون ہوں گے اور نیچے کون ہوں گے۔ کچھ کا پورا اوپر نکلا اور کچھ کا نیچے نکلا۔ پانی پینے والا اوپر ہے، نیچے والے اوپر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ۔ بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹھے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں کہ تم کیا یہاں آ جاتے ہو پانی لینے۔ جب وہ تنگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نیچے والے سوچتے ہیں کہ پانی تو ہمارے قریب ہے، ہم یہاں سے ایک تختہ کھیڑتے ہیں اور نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ان کا ہاتھ روک لیں کہ نہ یار نہ، تختہ نہ کھیڑنا، ادھر سے آؤ پانی لے جاؤ، ہمارے سے کبھی لے جاؤ، خود بھی بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا، اور کہیں گے ہمیں کیا، جہاں کو لگا رہے، سارے ہی ڈوب جائیں گے۔ یہ ہے مثال اچھائی کا حکم۔ سارا معاشرہ جو ڈوبا پڑا ہے، وجہ یہ ہے کہ اچھائی کا حکم کو نہیں کرتا اور برائی سے کو روکتا نہیں، سب مسلط کا شکار ہے۔ اور اگر کوئی جرت کر کے فیکٹری میں، بازار میں، مارکیٹ میں، شادی کا مجمع ہے، غمی کا مجمع ہے، اگر وہاں کو وہاں بیٹھا ہے، ایسی چھوڑ ہے جو پیچھے سے پکڑی بھی نہیں جاتی، فلاں سرکار ادھر تھا، ایک واقعہ تھا، ایک قصہ تھا، ایک رسالہ تھا، لوگ کشتی میں تھے، پتہ نہیں مشرق سے مغرب کو جا رہے تھے، پتہ نہیں مغرب کو ادھر جا رہے تھے، وہ ڈوبنے لگے۔ ایک بزرگ کو پکارا، پتہ نہیں خواجہ باقی بلّہ تھا، پتہ نہیں خواجہ مختار کاکی تھا، خضر یاد نہیں نام، انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ انا للہ۔ اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والا، التحیات للہ والصلاۃ والصلوات والطیبات والا، وعبد اللہ تو ایک گنگا شیطان بن گیا۔ گنگے تو بھی بولا، گنگے اعتقال کر، اللہ عرش پر خوش ہو، میرا بھی بیٹھے، منہ میں ڈالنا ہے کسی نے۔
یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے امت ساری اب مصیبت بھگت رہی ہے۔ اور اگر کوئی بات وہاں شروع کر دے تو 5 بلا فیس اور چپ چپ چپ، گل نہیں کرنی، یہ رشتہ پہ منگتا ہے، گل نہیں کری دی، گل نہیں کری دی، انہوں کرن دیو، کوئی ایک بولے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روک۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں بہترین امت بنوں قرآن میں، تو وہ یہ کام کرے، اچھائی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ جو یہ کرے گا وہ بہترین امت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ فرمایا جو برائی دیکھے، طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت زبان سے نہیں تو کم سے کم دل میں سے تو برا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے دنیا کی مثال دی کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کی محبت کرتے ہیں، ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسے ہے جیسے کھیتی کو تیز ہوا آئے اور تباہ کر دے، ایسے یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی، 132 نمبر ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو بخشش کی طرف، تمہارے رب کی طرف، دوڑو بھاگو، معافی مانگ لو، شیڈول نہ بناؤ، ابھی تو میں جوان ہوں، دیکھی جائے گی موت کب آئے گی، فوراً معافی مانگو۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہمالیہ پہاڑ جتنے گناہ، 100 سال کے پاپ، 2 آنسو گرا، اللہ کے سامنے جھک، آیا ہوں تیرے در پر، تجھے غفار سمجھ کر، بخش دے مولا، مجھے گناہگار سمجھ کر۔ اللہ کہتا ہے تو ہی نہیں آیا، ہم تو انتظار ہی کر رہے تھے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ میرے بندے 3 شرطیں، گناہ چھوڑو، نمبر 2 شرمندگی، آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ، میں تیرے سارے گناہ، یا اللہ سارے، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، پاؤں کے گناہ، صبح کے گناہ، شام کے رات، سارے معاف کر دے گا، یہ تو بہت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو نا، میری بخشش سے زیادہ نہیں ہے، آ جا، تو ہی نہیں آیا۔ کر لیتے ہیں، دیکھی جائے گی، اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، بخشش مانگو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر توبہ ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، حتیٰ کہ شیطان اکتا کے تمہارا پیچھا چھوڑ جائے۔ دن میں 70 دفعہ بھی گناہ کرے، 70 دفعہ معافی مانگو۔ این درگہے ماں درگہے نا امیدی نیس، 100 بار گر توبہ شکستی بادا۔ میرے بندے میرا دربار کو مایوسی کا نہیں ہے، 100 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تو آ جا، تیرے گناہ میری رحمت سے زیادہ ہے، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا آئندہ کے لیے اگر تو اپنا چال چلن درست کر لے، میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا۔ فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اس جنت کی طرف بھاگو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین آسمان ہے۔ جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کا یہ فاصلہ، چوڑائی کم ہوتی، لمبائی اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ عدت المتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، ان کے لیے تیار کی گئی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی، تنگی میں بھی دو۔ روٹی بھوک کے آدھی دے اس کو، آدھی تو کھا، کیا اللہ خوش ہوگا اور دے گا۔ والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ، چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کا معاف کرنے والے بن جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا خلیفہ، افغانستان سے افریقہ تک حکومت جا رہا تھا، حکومت کے کارندے ساتھ، ایک آدمی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، بھیڑ تھی، اس کو درد ہوئی تو اس نے کہا انت اعمی، اس کا معنی بنتا ہے اردو میں تو اندھا ہے، تے پنجابی جدا معنی بنتا ہے انا ہے۔ جواب دے دی، چلے گئے، دیکھا تو پیچھے سے پکڑ رکھا، واپس اس کو کیوں پکڑا؟ آپ نے سنا نہیں، اس نے آپ کو کیا کہا؟ ان کی زبانیں بند کرو، یہ جو بچولے ہوتے ہیں نا، یہ لڑائی ڈالتے ہیں، یہ بند کرو ان کی زبانیں۔ خاندان اجڑ گئے، برادریاں اجڑ گئی، طلاقیں ہو گئی، لڑائیاں مسجدوں میں، مدارس میں، حکومتوں میں۔ سب سے بڑی مصیبت یہ کہ کانوں کے لوگ کچے ہوتے ہیں، ایک طرف کی بات سن کے فوراً، قرآن حدیث میں یہ بات ہے کہ ایک کی بات سن کے فوراً یقین نہ کیا کرو۔
عقل تو اس وقت ہوتی نہیں. فلاں آدمی تجھے کہہ رہا تھا یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. عقل ہو تو اس وقت کہہ کے دیکھ، جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو جرت نہیں ہوئی یہ غلط بات میرے منہ پہ کہنے کی، اور تو میرا سجن بن کے میرے سامنے ایسی تیسی پھیری جاتا ہے. عقل تو ہوتی نہیں. آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے، اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو اندھا ہے. میں نے کہا نہیں، گل گئی مک تے مکے گیا، گل نہیں مک دی جی دلوں نہ مکائی. پھو پھا اکڑ غصہ تیزی جلد بازی دیے لیے پھرتے ہیں. جس کو دیکھو اللہ تعالیٰ ماں، پھاٹک پہ لڑائی، ریڈی پہ لڑائی، گھر میں لڑائی، باہر لڑائی، بازار میں لڑائی، حکومت میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے لڑائی لڑائی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کیسی قوم، لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. چھوڑ دو ان باتوں کو. اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو اندھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، پاؤں تو آ گیا، درد تو ہو گئی، معذرت میں نے کر لی. اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو اندھا ایتھے انا انا نسے تو پڑھیا کوئی شاید تیرا سات پشتہ گڑ دے گا انے تجھے شاید بھی نا اتھوں میں ٹھیک کرا. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال کی ذلت، پھر عدالتیں کچہریاں، پھر وہاں بڑے غیرت مند بنتے ہیں. پھر ان کی بیٹیاں اور بہنیں مخالفوں کے پاؤں پہ ننگے سر جا کے دوپٹے رکھ کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ معاف کر دو. چھوڑ دو. مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے آگے کہا مولانا صاحب فلاں آدمی آپ کو گالیاں دے رہا تھا، کہتا میں نے تو لی ہی نہیں. غصہ پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنا، باریک چھنیاں نہ لگاؤ. اگر اللہ نے لگا دی تو پھر کیا کرو. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں اور گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معاف کرنے والا نہیں. آگے اللہ نے فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. میرے بندو سست نہ پڑو، غمگین ہو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم موحد، قرآن دین پر چلنے والے، جرت شجاعت والے، دین پر چلنے والے، فحش ریانی سے دور رہنے والے، شرک سے دور رہنے والے، حرام خوری سے دور رہنے والے سچے پکے میرے بندے ہو گے. پوری دنیا میں تم غالب ہو. مشرکوں، فاسقوں سے، فاجروں سے، بے نماز، لوٹنے والے، حرام خور، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں اپنانے والے، سود دھوکے جوئے ڈنڈی حرام خورے ملاوٹ میں رہنے والے، ان لولے لنگڑے اپاج کھوکھلے مسلمانوں سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. ان کو تم اگر تم سچے مومن ہو تم ہی غالب آؤ گے. آگے یہ آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ 142 نمبر ہے آیت کا. 143 رسول اعظم کی وفات ہو گئی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ فوت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. تم میں سے جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا محمد رسول اللہ ہے، صبر روئے، اس کو رونے کا حق پہنچتا ہے، وہ آج فوت ہو گئے. من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت. اور جو یہ سمجھتا تھا کہ میرا معبود مشکل کشا کرنی بھرنی والا، قسمت کھری کرنے والا، گوداری کرنے والا اللہ ہے، وہ تو زندہ کام کیا ہے، ہوش کرو، قائم رہو. یہ صدمہ آنا تھا، برداشت کرو. پھر یہ عید پڑی وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے نبی جیسے گزر گئے، انہوں نے بھی جانا ہے. جانے کی 2 صورتوں میں سے ایک ہو گئی، یا تبھی موت مریں گے اور یا شہید کر دیے جائیں گے. تو جب یہ دنیا سے جائیں گی تو جو دین نکیلے پتھروں پہ چل کے مارے کھا کے پردیسی بن کے گھر سے بے گھر ہو کر 70 صحابہ میدان میں لٹا کے تمہارے لیے بہترین دین چھوڑ کے گئے، کیا ان کی موت کے بعد تم نے اپنی ایڑیوں پر پھر خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر قائم رہنا ہے. یہ آیت غزوہ احد میں اتری تھی، آج ابوبکر صدیق نے پڑھی. سب کو حوصلہ ہو گیا. عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، صدمے کی وجہ سے ہم یہ عید بھول چکے تھے. یہ عید اس وقت صحابہ نے پڑھی اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 46 نمبر آیت میں بیان کیا
کتنے نبی تھے انہوں نے بھی جہاد کیا، رب والے ان کے ساتھ لڑے، نہ تو انہوں نے کمزوری دکھائی جو ان کو تکلیف آئی، اور نہ وہ کمزور ہوئے، نہ متحدی قبول کی۔ اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیاں معاف کر دے، ہمارے قدم ثابت کر دے، ہماری مدد کر کافروں پر۔ اللہ نے ان کو دنیا اور آخرت کے بدلے دے دیے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا ایک نبی جہاد کے لیے تیار ہوا، اعلان کر دیا کہ جس آدمی نے نکاح کیا ہے، لڑکی کو گھر میں لانا ہے، اس کو اس کا انتظار ہے، وہ میرے ساتھ نہ ہے۔ جس نے مکان بنایا ہے اور اس میں رہنا ہے اس نے، وہ میرے ساتھ نہ ہے۔ جس کی اونٹنی گائے بچہ دینے والی ہے اور اس کو انتظار، وہ میرے ساتھ نہ ہے۔ میرے ساتھ وہ آئیں جو آگے اللہ کے راہ میں جان دینا چاہتے۔ ایسے لوگوں کو لے کے گیا، صبح جہاد شروع ہوا، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ غالباً یہ نبی یوشع بن نون تھا اور شہر بیت المقدس تھا۔ شہر فتح ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب نبی نے سوچا کہ اگر جہاد میں مصروف رہتے ہیں، شہر کو فتح کرنے میں لگے رہتے ہیں، عصر کی نماز چلی جائے گی، اور اگر عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو صبح سے اب تک جو سارا یہ معاملہ طے ہوا یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ ہر وقت سنتا ہے لیکن جہاد میں زیادہ سنتا ہے۔ کہا کہ یا اللہ ہر چیز پہ تیرا حکم ہے، سورج کو روک لے سورج کو یا اللہ۔ اور پھر سورج کو خطاب کیا، انک مأمورۃ وانا مأمور، سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند۔ تو پابند ہے ٹائم پر نکلے اور چھپے، میں پابند ہوں کہ اللہ کا دین آگے پہنچاؤں، اور جو رکاوٹ بنتے ہیں ان سے جہاد کرو۔ اکڑی ہوئی گردنیں کاٹو، پھولے ہوئے سینے چھلنی کرو۔ اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا۔ جب اپنے عبادت گاہ بیٹھ جائے، یہ جو کھڑپیں آگے تو رکاوٹ ان کو کاٹو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی سچی کھری بات آگے جائے۔ آزادی یہ مجاہد محسن ہے، قوم کا راستہ بناتا ہے جہاد کا۔ جب جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم دین پر نہیں چلنے دیں گے آگے، تو پھر مجاہد آتا ہے میدان میں، لڑوں گا، پھڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، میں دین اور اپنی جان جو ہے جان دین میں قربان کر دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بڑا ہے، جنت کے 100 درجے اللہ نے اس کے نام لگائے ہوئے ہیں۔ شہید ہو جائے تو اس کا مقام جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت میں۔ سورج رک جا، ہلنا نہ، تو بھی اللہ تعالیٰ کا پابند، میں بھی پابند۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، سورج رک گیا، جہاد مکمل ہوا نبی کا، پھر انہوں نے عصر کی نماز پڑھی سب نے، پھر سورج چلا۔ عصر کی نماز کی اہمیت بھی واضح ہوئی اور جہاد کی اہمیت۔ کائنات تھم گئی، گھڑیاں رک گئی، وقت رک گئی۔ سورج جب سے پیدا ہوا نہیں رکا، رکا تو جہاد کے لیے، رکا تو عصر کی نماز کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا بیان کیا۔ موقع ملا تو آخری عشرے میں غزوہ احد بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کا اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا، 159 نمبر آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرے قریب مرد آئے، عورتیں آئیں، بادشاہ آئے، رعایا شاہ آئے، حکمران آئے، دنیا آئی تیرے ارد جم گھٹے، کٹھے ہو گئی جب یہ لوگ اور جماعتیں، تو نرم دل تھا، تو اخلاق والا۔ اگر تو سخت دل ہوتا، سخت مزاج والا ہوتا، یہ تیرے قریب نہ آتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ یہاں 164 نمبر ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر جب انہی میں سے رسول بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ان پر قرآن پڑھتا ہے اور گناہوں سے پاکیزگی ان کو اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، حکمت سے مراد ہے سنت حدیث۔
قرآن حدیث کے آنے سے پہلے یہ گمراہ تھے لوگ، پہلے دنیا گمراہ تھی، قرآن حدیث آیا ہدایت پر آ گئے، اب قرآن حدیث پر چلیں گے تو ہدایت پر ہو گئے، اگر قرآن حدیث کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، میرے کو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گارنٹی دے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، رب کا قرآن میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حدیث دنیا میں نہیں تھا، گمراہی تھی، قرآن حدیث آ گیا، ہدایت آ گئی۔ جہاں جہاں قرآن حدیث سے رہنمائی لی جائے گی، قرآن حدیث ہوگا، وہاں ہدایت ہوگی۔ جہاں جہاں قرآن حدیث کی بجائے رسم و رواج، بابا دادا، نظام، دستور، علاقے، سوسائٹی کے تقاضے اور اپنے دھڑے، پارٹیاں، کول، فتوے، وہاں گمراہی۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میرا باپ عبداللہ شہید ہو گیا احد کی جنگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، کہا جابر تم پریشان ہو نا، تمہارا باپ شہید ہو۔ کہتے جی میں پریشان ہوں لیکن میں اس وجہ سے نہیں ہوں، وہ تو ایک اعزاز ہے اللہ نے ہمیں بخشا ہمارے گھرانے کو، میں پریشان یہ ہوں باپ پر قرض ہے، کھجوریں اس دفعہ کی جو آئیں گی نا لگتا ہے قرض نہیں اترے گا، اگلی فصل پر انتظار کرنا پڑے گا۔ باپ نے کہا تھا میرے بیٹے میری پشت پاک کر دینا، قرض ادا کر دینا، میں صبح لڑوں گا محمد کے جھنڈے کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ٹکراؤں گا، اور لگتا ہے کہ اللہ میری دلی آرزو شہادت والی پوری کرے۔ یہ تمہاری بہنیں ہیں، اکیلا بھائی تھا، بہنیں کافی تھیں، ان کا بھی خیال رکھنا میرے بیٹے، اور باپ کی پشت بھی پاک۔ مجھے یہ فکر ہے آپ نے اس کے لیے دعا کی، کھجوروں کا قرض بھی اترا، اور ایک واقعہ سنایا آپ جابر رضی اللہ عنہ، جی اللہ نے آج تک کسی سے بھی کلام سامنے کھڑے کر کے نہیں کی، لیکن تیرے باپ کو اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا، درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، تیرا باپ شہید ہوا، سامنے اللہ نے کھڑا کیا جنت میں۔ تو اللہ نے پوچھا میرے بندے جنت پسند آئی ہے؟ تیرے باپ نے کہا یا اللہ کیوں نہ آئے، اور کچھ چاہیے؟ نہیں کچھ بول، تو میرا مہمان ہے، بول کر فرمائش۔ نہیں یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب بار بار اللہ نے پوچھا تو تیرے باپ نے کہا کچھ کہنا ہی پڑے گا، کسی سے فرمائشیں جنت میں حوریں پوچھیں گی، کسی سے غلمان پوچھیں گے، لیکن شہید وہ خصوصی مہمان ہے جس سے فرمائشیں جنت کا رب پوچھے۔ جب تیرے باپ نے سمجھا نا کہ اب کچھ کہنا ہی پڑے گا، تو پھر تیرے باپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، تیری جنت کے اندر بہت لطف سرور ہے، لیکن شہادت کے وقت جب مجھے حور نے آ کے لتھڑے ہوئے سر کو گود میں رکھا تھا، نورانی لائٹیں، جنت کے مال دکھائے گئے تھے، وہ لذت سرور میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ پھر بھیج۔ اللہ نے کہا نہیں، جو میرے پاس آ جاتا ہے نا پھر وہ یہی رہتا ہے۔ شہید آنا چاہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شہید کہتا ہے 10 دفعہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، اللہ نہیں اس کو آنے دیتا کہ تو میرے پاس ہے، اور جنت سے کوئی آنا ہی نہیں چاہتا۔ حدیث میں ہے کہ اگر جنتی کو کہا جائے گا کہ ساری دنیا سونا چاندی ہیرے موتی جرات آج و تخت لے لے، یا جگہ چھاڑ دے کرنا جہاں مسا میری کام کرنا پڑا، میں نہیں آتا۔ جنت سے کوئی آنا نہیں چاہتا، شہید آنا چاہتا ہے، اس کو اللہ نہیں آنے دیتا۔ تو جہنم والوں پر تو سخت فرشتے ہیں، ان کو کون آنے؟ روحیں کتوں آ جانی ہیں؟ روحیں آتی ہیں صرف ہندوستان پاکستان کے مردوں کی، وہ بھی جمعرات کو، وہ بھی کوٹھے، یہ سارا کھانے پینے کا پیٹ پلیٹ کا پروگرام ہے، جو مر جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ نیک ہیں تو اچھی نعمتوں میں، برے ہیں تو سزا میں ہیں۔ سینٹر جیل بھی کان ٹپ کے باہر نکل کے آ جانا، کوئی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واپس نہیں تو جائے، تو یا اللہ پہ ہمارا پیغام تو پہنچا دے۔ تو اللہ نے کہا میں تمہارا یہ پیغام ہے، قرآن میں شہیدوں کا پیغام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو یہ نہ سمجھو کہ مر گئے،
اور پھر ان کو رزق نہیں مل رہا، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اتنے لاؤ جی شہید زندہ، بیوی بیوہ ہو گئی، اور مریا شہید ہویا، مریا تو شہید ہویا، بیوی بیوہ ہو گئی، وراثت تقسیم ہو گئی۔ یہ آخرت کی زندگی ہے۔ خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا، اور خوش ہیں جو ابھی تک نہیں آئے کہ ڈرو نا، ہمیں بڑی نعمتیں ملی ہیں، یا اللہ پیغام دے دو ان کو، وہ بھی جہاد سے پیچھے نہ رہے، ہمیں بڑا کچھ ملا ہے، تم بھی شہید ہو کے آؤ، تمہیں بھی سارا کچھ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ 178 ہے، وہ لوگ جو کافر ہیں اور ہم ان کو مال دے رہے ہیں، مجرم ہے مال دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بہتر ہے، یہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، مہلت۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور جو بخل کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، 180 نمبر ہے، وہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ توق ڈالے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے گلے میں گنجا سانپ، اس کا مال جو ہے نا جس سے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، وہ گنجا سانپ بن جائے گا اور اس کے گلے میں تو اس کو ڈسے گا، وہ کہے گا تو کی مصیبت ہے، کہتا انا کنزو کا نا مالوں کا، میں تیرا مال ہوں جو گن گن کے رکھتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، کیا نبی کیا رسول، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورے پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، لپٹے مارنے والی آگ، شعلے مارنے والی آگ، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آگ، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، جس نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا وہ کامیاب۔ برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دکانوں کی مارکیٹ والا، مربوں کی لین والا، سائد کرو فر والا، وزارت مشاورت صدا، سارے نکمے نکھٹو، کامیاب وہ جس نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت میں سیٹ محفوظ کرا لی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا چند روزہ سامان ہے، اس پر لٹو نہ ہو جاؤ، اس میں رہتے ہوئے آخرت بناؤ۔ سورہ آل عمران کی آخری آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو یہ پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کے آخر تک یہ پڑھتے تھے جب آپ صبح اٹھتے تھے۔ سورہ النساء، سورت کا نام النساء، یعنی اس میں عورتوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کے مسائل زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ النساء رکھا ہے۔ شروع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان آدم سے اور اس سے اس کی بیوی بنائی پسلی سے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کے سوال کرو، یار اللہ دا واسطہ ہی ہے، میرے تے ظلم نہ کرا، میری چیز دے دے، اور جس کا واسطہ دے کے لوگوں سے سوال کرتے اس سے ڈرو، والارحام رشتہ داری کا بھی خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رشتہ داری کو اللہ نے پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، پیدا تو کر دیا، خیال کون رکھے گا؟ تو اللہ نے کہا رشتہ داری تو راضی نہیں ہے، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا، اس نے کہا میں راضی ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے، دیکھ رہا ہے۔ آگے یتیموں کا مسئلہ، یتیم باپ فوت ہو گیا، نابالغ مالدار ہے تو جلدی جلدی مال ہڑپ کرتے ہیں، مایا پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو تم، آگ۔ اور یتیم لڑکی اگر ہوتی تھی خوبصورت مال والی، اس سے خود شادی کر لیتے تھے، مہر نہیں دیتے تھے، یا کسی اور سے شادی کرتے، مہر خود۔ اللہ نے کہا غلط، اگر یتیم لڑکی سے شادی کرنی ہے تو پوری اور دوسری عورتوں کی طرح، اس کا باپ نہیں ہے اس لیے پورے حقوق دو، ورنہ اور عورتیں کو شادی کر لو، 2 کرو 3 کرو، ظلم نہ اس پہ کرو۔ اور یتیم وارث کو کہا کہ تو اس کے مال کی کفالت کر، تجارت کر، اس کو سنبھال، اگر تو غنی ہے نہ لے اس میں سے، اگر تو فقیر ہے تو جیل معاوضہ لے سکتا ہے، اور جب بالغ ہو جائے اس کو 2-4 دفعہ پیسے دے کے سودا کرے، جب تو سمجھ جائے کہ یہ معاملہ اپنا سنبھال لے گا تو اشتہار گواہ اکٹھے کرو اور اس کا مال اس کو دے دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے مرد کمائی کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، عورت بھی اگر کمائی کرتی ہے، مثال کے طور پہ گھر میں کے اندر برتنے کی دکان ڈالی ہوئی ہے،
کپڑے کی ڈالی ہے، اس کو بھی کمائی کا حق، عورت کو بھی اسلام نے حقوق دی ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اسلام کو یہ اصلاح عورت ڈستی ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، وراثت میں بھی ان کا یہ حق ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے، ماں باپ کا حق بیان کیا، سب سے پہلے اولاد کا بیان کیا۔ ایک لڑکا ہے سارے مال کا وارث، 2 3 ہیں آپس میں مال بانٹیں گے۔ اگر بہن بھائی ہیں، مرد کا ڈبل، عورت کا 1 حصہ، کیونکہ عورت کے ذمہ خرچہ نہیں ہے، مت کوئی آ کے اس کو حصہ کم، خرچہ ہی جو ہے جوگا، اس کا خرچ باپ کے ذمہ، جو شادی ہوگی تو خامد کے ذمہ، بوڑھی ہوگی تو اولاد کے ذمہ، خرچہ تو اس کے ذمہ ہے ہی نہیں، جو ہے بس زائد ہے۔ اور ماں باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا اگر اس کی اولاد ہے مرنے والی کی، اور اگر اولاد نہیں ہے ماں باپ تو ماں کو تیسرا، باقی باپ کو۔ اگر بھائی ہیں تو ماں کو چھٹا، کیونکہ باپ نے پھر ان کی بھی کفالت کرنی۔ اللہ کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کہ ماں باپ تمہیں زیادہ فائدہ دیں گے یا اولاد، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق۔ اور میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ نے یہاں وراثت بیان کی کہ اگر کوئی عورت مر جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، نہ اس میں سے نہ پیچھے کو اور خامد سے، آدھے مال کا وارث ہے خامد۔ اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ خامد کا۔ اس کے الٹ آدمی مر گیا، اس کی اگر اولاد نہیں ہے اس بیوی سے یا کسی اور سے، تو چوتھے حصے کی وہ وارث ہے، اور اگر اولاد ہے تو 8ویں سے۔ آگے بہن بھائیوں کا مسئلہ، جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں ان کا یہاں بیان ہے، اور جو ماں باپ دونوں کی طرف اکیلے باپ، وہ اس صورت کے آخری آیت میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح جائز ہے ان کا ذکر کیا، خون کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے، سسرالی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے، ان کا یہاں بیان ہے۔ رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ بچی بچہ، خوراک دودھ، اور وہ 5 دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، اپنی مرضی سے وہ ادھر کرے، تو جو بچہ بچی کسی عورت کا یہ اس طرح دودھ پی لے، وہ اس کی اولاد بن جاتی، وہ ماں بن گئی، اس کی بہن خالہ بن گئی، اس کی بیٹی بن، سارے وہی رشتے جو سکے اسی بچے بچی کا، اور دوسرے اس کے بہن بھائیوں کا اس سے رشتہ اور ہے تو ہے، یہ قائم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ باقی جن عورتوں سے تم نکاح کرو ان سے فائدہ اٹھاؤ، لفظ متے کا، تو وہاں تم ان کو مہر دو۔ اب یہاں سے متے والے کہتے ہیں، متے میں ٹائم فکس ہوتا ہے نکاح کا، میں نے پیچھے بتایا تھا، تو وہ یہاں سے یہ فائدہ ہے جو خامن بیوی سے اٹھاتا ہے، یہ نکاح والا فائدہ ہے، متے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر میرے بندو اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے نا، بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے، یہ 31 نمبر ہے، بڑے گناہوں سے، تو اس کی وجہ سے میں تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دوں، اور بھی اپنی کمائی سے سر مان سکتے، مرد بھی۔ الرجال قوامون علی النساء، دونوں زندگی کے مسافر ہیں میاں بیوی، لیکن مردوں کو فوقیت حاصل ہے 2 وجہ سے، ایک تو جسمانی ساخت کی وجہ سے، ایک وہ خرچ کرتے ہیں، جب خرچ مرد کرتے ہیں تو آخری فیصلہ کرنے کا بھی گھر میں اس کو حق ہے، یہ نہیں کہ اس کو لونڈی بنا کے رکھے، وہ گھر کی ملکہ مشیرہ ہے۔ رسول اللہ فرمایا ایک بات اچھی لگتی دوسری دیکھ لو، دوسری اچھی تیسری دیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا میں سب سے افضل وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہو۔ باہر لوگ بڑے چہرے بنا لیتے ہیں، گھر میں پتہ چلتا ہے کہ فرعون بنا ہوا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں اپنے گھر والوں سے سب سے اچھا ہوں۔ تو یہ مرفق کا ہے، لیکن فیصلہ کون قوت مرد کے پاس۔ وجہ ایک تو وہ خرچ کرتا ہے، ایک جسمانی ساخت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے طریقے بیان کیے کہ عورت کو اگر سمجھانا ہے تو اس کے طریقے ہیں سمجھانے کے، واعظ کرو، آخرت سے ڈراؤ، پھر ان پہ ظلم نہ کرو اگر وہ صحیح مان جائے، بائیکاٹ کرو، رہو گھر کے اندر، پھر بھی نہ سمجھے، پھر مرد والوں کی طرف سے ایک ہو، ایک عورت والوں کی طرف سے ہو، وہ دونوں بیٹھ کے ان کے معاملات کو ڈسکس کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیم و مسکینوں کا، قریب کا پڑوسی اور دور کا پڑوسی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کس سے شروع کروں؟ جس کا دروازہ قریب، اور جو تمہارا ساتھی ہے فیکٹری میں، مل میں، کلاس میں، اور مسافر، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ملازم غلام وغیرہ، ان کا اللہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والا، جو تکبر میں چلے، اور جو دوسروں کے اوپر فخر کرے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کر اور چھپاتے ہیں، جو اللہ نے کہ لوگوں کو عادت ہے اپنی آمدن چھپا چھپا کے رکھنی، بیوی سے بھی بچوں سے بھی، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، ان بتاتے نہیں ہیں۔ ایک میں نے پڑھا قصہ اس سالے میں، اچھا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، آدمی مر گیا تو کوڈ وغیرہ جو تھے، جو ہوتے ہیں بریف کیس کے، یقین وہ نہیں بتا کے گیا، تو بہت زیادہ وہ پیسہ تھا، اب وہ پریشانی ہوئی کیا، تو بتایا گیا کہ ایک حضرت صاحب ہیں، وہ 1,00,000 روپیہ لیتے ہیں، مردے سے بات کروا دیتے ہیں، رنج کا پتہ چل جاتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، میں نے پڑھا سر بقاعدہ سارا کچھ یہاں ہو رہا ہے۔ اب جناب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا رات کو آدھی رات کو قبرستان میں آ جانا، بتایا کرو گھر کے اندر، بتایا یہ میری آمدن ہے، اس طرح اس طرح آدھی رات کو قبرستان میں بلا لیا انہوں نے کہا صرف وہ ہے جو اس کا بیٹا اور اس کی ماں بیوی وہ ہے۔ جناب آ گئے، پڑھتا رہا، ہاں ادھر قلم کاغذ پکڑو، لکھو، ہاں وہ نمبر کوڈ نمبر لکھوانا تھا، ہاں بولو ہاں 1 لکھو، 1 2 ہاں لکھو 2 3 ہاں 3 4 ہاں لائن کٹ ہاں پڑھ کے پھر مردہ بول رہی 1 2 3 دسانو ہی آتا تماشا بنایا تو کوئی نہیں۔ اس لیے یہاں اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے نا بخل کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں، چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو میں نے ایک واقعہ سنایا کہ چھپانے کا ہوا جیسے لوگوں کا کاروبار چل پڑتا ہے۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔